بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الکہف کا بقیہ آخری حصہ، پوری سورہ مریم، پوری سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ پاک نے 2 ایسے عجیب و غریب واقعات کو بیان فرمایا ہے جس میں اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی ہے اور اس انسان کی سمجھ اور فہم اور عبرت کا بہت بڑا سامان اس میں پوشیدہ ہے۔ پہلا واقعہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کا ہے۔ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی یعنی علم شریعت کے پیغمبر ہیں اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ تکوینیات کے علم تکوینی کے پیغمبر ہیں۔ دونوں علوم میں فرق ہوتا ہے۔ شریعت کا علم جو ہوتا ہے اس میں بنیاد اور فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے، جبکہ تکوینیات کے اندر کسی بھی چیز اور معاملے کے انجام کو دیکھا جاتا ہے جو شروع میں نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ علم تکوینی یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص علم ہے اور یہ اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ بندے ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوا کہ مجھ سے بڑھ کر بھی اس دنیا میں ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو علم میرے پاس نہیں۔ تو اللہ کے جتنے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے پاس علم بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ اپنے پیغمبر میں علم کی طلب پیدا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ایسے ایک شخص موجود ہے تو ارادہ کیا کہ میں جا کر ان کے پاس جو علم ہے وہ علم حاصل کر لوں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے جب ان کی تلاش میں نکلے، اللہ نے ایک نشانی بتائی کہ آپ جب جائیں گے اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں اور سمندر کے کنارے کنارے سفر کریں۔ جس جگہ پر یہ مچھلی آپ کے تھیلے سے نکل کر پانی میں چھلانگ مار لے، راستہ بنا لیں، اسی جگہ آپ کی میرے اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، اپنے شاگرد حضرت یوشع ابن نون کو ساتھ لیا اور ایک مچھلی توشدان میں رکھ لی۔ ایک طویل سفر کر کے ایک جگہ پہ پہنچے، آرام کا تقاضا ہوا، لیٹ گئے اور یوشع ابن نون جاگ رہے تھے۔ اللہ کی شان، اسی جگہ پر اس مچھلی میں حرکت ہوئی اور اس نے پانی میں چھلانگ ماری اور ایک سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو شاگرد آپ کو بتانا بھول گئے، لہٰذا یہ آگے ایک لمبا سفر کر کے چلے گئے۔ آگے جا کر بھوک محسوس ہوئی، جب ان سے تقاضا کیا کہ مچھلی دو تو انہوں نے کہا کہ وہ تو راستے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آئے اور اس مقام پہ پہنچے تو جہاں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات طے تھی۔ ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا رکھا کہ میں آپ کے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ شریعت کے پیغمبر ہیں اور میرے پاس تکوینی علم ہے۔ میری ہر بات پر آپ کو اعتراض اور اشکال ہوگا جو آپ کی فطرت کا تقاضا ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے اس میں سوال جواب کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ساتھ رکھ لیں اور میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے سفر پہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ آگے 3 واقعات ایسے پیش آئے کہ جو بالکل مزاج کے اور شریعت کے تقاضے کے خلاف تھے۔ چنانچہ وہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے تینوں باتوں پر اعتراض کیا۔ میں مختصراً بالکل بات عرض کر رہا ہوں ورنہ یہ بہت تفصیلی قصہ ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے، راستے میں سمندر آیا، کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی والوں نے جب دیکھا کہ ایسے مبارک نورانی لوگ ہیں، انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، بٹھا دیا۔
جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور جا کے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اب کیوں توڑا؟ کوئی وجہ، کوئی سبب، حالانکہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، فوراً کہا کہ آپ نے تختہ توڑ دیا تاکہ یہ کشتی ڈوب جائے۔ انہوں نے فرمایا میں تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا چلے مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ کشتی سے اترے، آگے گئے، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، اس میں ایک خوبصورت بچہ، حضرت خضر علیہ السلام گئے اور اس بچے کا سر پکڑا اور زور لگا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ اس سے زیادہ سخت بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک معصوم جان کو مار دیا جس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ وجہ؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال تو نہیں کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے اب آخری موقع دے دیں، خود آخری موقع کہا۔ آگے گئے، چلتے چلتے تھک گئے تھے، ایک بستی میں داخل ہوئے، بھوک کا تقاضا تھا، بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہمارا اکرام کر لو، لیکن وہ بڑے بخیل لوگ تھے، انہوں نے انکار کیا کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے۔ دونوں حضرات جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اتنے میں دیکھا کہ سامنے ایک دیوار ہے ایک گھر کی، وہ گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے اور تھے تو پیغمبر، معجزہ تھا، ہاتھ مارا، اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا تاکہ گرے نہیں۔ تو غصہ تو پہلے سے تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھوک لگی تھی، علاقے والوں نے اکرام نہیں کیا، اور خضر علیہ السلام نے جا کے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کو اگر دیوار بنانی تھی تو کم از کم ان سے اجرت مانگ لیتے، آپ نے مفت میں دیوار بنا دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی کا موقع ہے، اس لیے کہ آپ اس علم کو نہیں سیکھ سکتے۔ اور کہا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے۔ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ نے اپنی فوج کھڑی کی تھی اور کہا تھا کہ جو صحیح سالم کشتی آئے اس کو قبضے میں لے لو، اور جس کشتی میں ہم سفر کر رہے تھے یہ 8 بھائیوں کی تھی یا 10 بھائیوں کی، اس میں 5 معذور تھے جو گھر میں رہتے تھے، 5 کشتی پہ محنت کر کے جا کے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ اب اگر یہ کشتی بے عیب ہوتی تو بادشاہ کے آدمی قبضہ کر لیتے، میں نے ایک چھوٹا سا عیب پیدا کیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے، معذور بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، مسئلہ حل ہو گیا۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ کہا بچہ اس لیے مارا کہ اللہ پاک نے مجھے اس بچے کی فطرت بتائی کہ آگے چل کر اس بچے کی فطرت میں کفر لکھا ہوا تھا، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کو بڑا پیارا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اور جب یہ بچہ کفر اختیار کرتا تو ماں باپ کو مجبور کرتا کفر پر، نتیجے میں وہ بھی کافر ہو جاتے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے ہم نے اس کو مار دیا، اور اللہ نے ان کی قسمت میں ایک اولاد لکھی ہے جو بڑی باعث برکت ہوگی، لہٰذا اس بچے کو قتل تو کیا لیکن ماں باپ کا ایمان بچ گیا۔ تیسری بات دیوار کیوں بنائی؟ کہا کہ یہ دیوار 2 یتیم بھائیوں کی تھی جن کے والدین فوت ہو گئے تھے، اور فوت ہونے سے پہلے اس نے دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفنایا تھا کہ کہیں علاقے والے اس پہ قبضہ نہ کر لیں، بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے خود گھر کی تعمیر کریں گے، دیوار گرائیں گے، خزانہ نکل آئے گا، اس کے کام میں آئے گا۔ آج اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ بچے ناسمجھ تھے، علاقے والے آ کے اس پہ قبضہ کر لیتے، تو اس کے وہ نیک ماں باپ جو تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک ماں باپ کی محنت چلی جاتی۔ تو میں نے اس وجہ سے یہ فرمایا۔ تو یہ عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بھائی موسیٰ خاموش رہتے اللہ ہم پر کتنی راز کی باتیں کھولتے چلے جاتے۔ بہرحال تو یہ ایک تکوینیات کا علم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب ایمان میں علم کی طلب بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جس کی شاگردی اختیار کرے تو پھر اپنے استاذ کے اصول کو، ضابطوں کو، شرائط کو قبول کرے۔ دوسری بات، دوسرا واقعہ جو سورۃ الکہف میں عجیب و غریب ہے وہ اس بادشاہ کا ہے جس کا نام ذوالقرنین ہے، اور یہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے کہ جس نے بیک وقت پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ اس ذوالقرنین بادشاہ نے پوری دنیا کا ایک سفر کیا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا،
بالآخر سفر کرتے کرتے یہ ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں ایک قوم آباد تھی، اور اس قوم کے لوگوں نے آ کر ذوالقرنین بادشاہ سے ملاقات کی اور شکایت کی کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک مخلوق رہتی ہے یاجوج و ماجوج کی، اور یہ لوگ آ کر ہمارا پورا جو ہے علاقہ تہس نہس کرتے ہیں، ہر چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم کر دیتے ہیں، ہم تو بہت تنگ ہو گئے، لہٰذا آپ خدا را کچھ انتظام کریں، کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ یہ ہمارے علاقے میں نہ آ سکے، اور ہم اس کے لیے آپ کو کچھ اجرت دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا نہیں، میں تم سے اجرت نہیں لیتا، اللہ نے جو کچھ نعمتیں مجھے دی ہے وہ میرے حق میں کافی ہے، ہاں تم میرے ساتھ جسمانی تعاون کر لو۔ اور پھر اس نے ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار بنائی، عالیشان دیوار بنائی، اور دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس کو بند کیا، پھر اس کے ارد گرد لوہے کی چادریں ڈالی، اور پھر اس دیوار کے بیچ میں آگ جلا کر ڈال دی تاکہ یہ دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، مضبوط دیوار بنا دی، اور یاجوج و ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا تاکہ یہ لوگ آ کر اس دنیا کے نظام کو خراب نہ کریں۔ حدیث پاک میں قرب قیامت کے جو حالات لکھے ہیں اس میں ہے کہ قیامت سے پہلے اس دیوار میں ایک چھید پیدا ہوگا اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج و ماجوج جو مخلوق ہے اور یہ دنیا کے نظام میں آئیں گے اور پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، جس چیز پر گزریں گے اس کو بالکل ملیامیٹ کر کے صفحہ ہستی سے صاف کر دیں گے۔ تو یاجوج و ماجوج قرب قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اس وقت ذوالقرنین بادشاہ کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے یہ قید ہے، اسی وجہ سے دنیا کا نظام ان سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو عجیب واقعات سورۃ الکہف کے آخر میں بیان ہوئے۔ دوسری بات جو سورہ مریم میں ہے کہ حضرت مریم کو اللہ پاک نے اولاد دینے کا ارادہ کیا، تیسرے پارے کے خلاصے میں تفصیل آ گئی کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ بغیر نکاح کے اور بغیر مرد کی ملاپ کے اللہ نے ان کو اولاد دی، کہ جبریل علیہ السلام آئے، پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا۔ اب جب وضع حمل کا وقت آیا تو چونکہ پاک دامن تھی، اللہ نے عورت کی فطرت میں حیا رکھی ہے، اور حضرت مریم تو بہت نیک، پاک باز، پاک دامن عورت تھی، تو بہت پریشان ہو گئی، اور اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ یہ بچہ پیدا تو ہوگا آپ کے حکم سے، لیکن میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی؟ یہ سوچ کے پریشان تھی۔ اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ چلی جائیں اور جو کھجور کا درخت ہے اس کے سہارے آپ بیٹھ جائیں، اس درخت کو حرکت دیں، اوپر سے کھجوریں گریں گی، کھجور کھائیں، ہم نے آپ کے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، اس کا پانی پیے، بچہ آئے گا اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ ہاں جو آپ کو تکلیف ہے کہ کوئی سوال پوچھ لیں کہ بھئی بچہ کہاں سے آیا، تو کہنا کہ بھئی میں تو جواب نہیں دے سکتی، لیکن یہ بچہ تمہیں خود جواب دے دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم ان کو گود میں لے کر جب گئی، لوگ حیران ہو گئے، کہا اے مریم انا لک ھذا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو ایک نیک خاندان کی بچی ہو، تمہارے خاندان میں تو کبھی گناہ کا سلسلہ رہا نہیں۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا بھئی گود کا بچہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی، ماں کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی اور کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا اے لوگو میری ماں پہ شک نہیں کرو، انی عبد اللہ، میں اللہ پاک کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے حکمت اور کتاب دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت مریم کی پاک دامنی کو گود کے اندر بیان کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، حالانکہ بچہ 1-1.5-2 سال بعد جا کے بولنا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ پاک چاہے جس کو بچپن میں گویائی دے دے، ماں کی گود میں گویائی دے دے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ تیسری بات جو سورہ مریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے باپ جو ہے بت پرست تھے اور پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بیزار تھے، لہٰذا اپنے والد سے بات کی، ان کو دعوت دی،
توحید سمجھائی اور شرک اور بت پرستی کی مذمت ان کے سامنے رکھی کہ یہ بت کسی کام کے نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ دعوت دی تو والد کو غصہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہیں آئے تو پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھ سے دور چلے جاؤ۔ اب دیکھیں، توحید قبول نہیں کی، والد مشرک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک ایک پیغام چھوڑ دیا کہ ماں باپ جیسے بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بد اخلاق بد زبان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ان کے سامنے سر نہیں اٹھانا، ان کو برے انداز سے جواب نہیں دینا۔ کیا کہا؟ سلام علیک، کہا آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے پھر بھی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میں آپ سے دور جا رہا ہوں، علاقے کو چھوڑ رہا ہوں۔ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن پلٹ کر اپنے والد کو غلط انداز سے جواب نہیں دیا۔ تو ایک تو علماء نے لکھا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پیغمبرانہ شان یہ ہے، پیغمبرانہ صفات میں یہ داخل ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، چاہے وہ مشرک کافر کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا کہ توحید کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان دعوت کا کام شروع کرے گا، پہلے اپنوں سے بات کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ دیا، گھر والے سب بگڑے ہوئے، بے نمازی، بد اعمال سب کچھ ہے، اور باہر کی دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں داعی ہوں، باہر کی دنیا کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کا مکلف ہے، ان پر محنت کرے۔ ہاں اگر وہ قبول نہیں کرے، وہ دھتکار دے، جھٹلا دے، تو پھر انسان ان کو چھوڑ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ چوتھی بات جو سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ پاک نے انسان کو اس کی حقیقت بتائی، فرمائے ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی مٹی سے ایک دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس لیے کہ انسان کا سفر مٹی سے چلا ہے، اس کی بنیاد میں مٹی شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے تم بنے، ایک دن آئے گا جب تمہارا وقت پورا ہوگا، میت ہوگی، لوگ جا کے تمہیں اسی مٹی میں دفنا دیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا جب حشر قائم ہوگا، اسی مٹی کو حکم ہوگا تمہارا جسم بنے گا، اور پھر تمہیں جوڑ کر میدان محشر میں آنا پڑے گا۔ اسی لیے جب انسان اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی تدفین کر لے تو حدیث پاک میں یہی سکھایا گیا کہ قبر پر جب انسان مٹی ڈالے تو 3 مٹھی مٹی ڈالنا سنت ہے، تو ڈالتے ہوئے اسی آیت کو پڑھا جائے۔ پہلی مٹھی پر منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹھی پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پانچویں بات جو سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک دعا کے مانگنے کا حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ دعا مانگے، اس چیز کو مانگے۔ اب دیکھیں کتنی غور طلب بات ہے، اور کتنی قیمتی اور اہمیت والی چیز ہوگی کہ جس کے مانگنے کا حکم اللہ اپنے پیغمبر کو دے رہے کہ اے پیغمبر آپ مجھ سے یہ دعا مانگے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا قل ربی زدنی علما، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا جہاں کی نعمتیں دی، اور وہ بھی کامل اکمل درجے کی دی، کوئی چیز ناقص نہیں تھی، لیکن اللہ کے خزانوں میں ایک نعمت علم ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جس کے لیے کوئی اختتام نہیں، اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات لامتناہی ہے، غیر متناہی ہے۔ تو اللہ نے دعا سکھائی۔ خوش نصیب ہے وہ سینے، وہ لوگ، وہ دل، وہ بچے جو اللہ پاک کے اس علم کے لیے، علم نبوت کے لیے لگ جائے۔ اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے خاص طور پہ طلبہ علم کے لیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، رب زدنی علما،
رب زدنی علما، رب زدنی علما، تو ایسے طالب علم کے علم میں اللہ پاک ایک نور ڈال دیتے اور اس پر اللہ پاک ایسی عجیب و غریب باتیں کھول دیتے ہیں کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی، اللہ الہامی طور پہ دے دیتے ہیں۔ تو علم میں اضافے کی دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ چھٹی بات جو سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ فرمائے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے غافل بن کر زندگی گزارے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے ہم اس پر زندگی تنگ کر دیں گے، اس پر زندگی تنگ ہو جائے گی، دیکھیں۔ اور دوسرا فرمایا نقیض لہو شیطانن، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو انسان جب اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل بن کر زندگی گزارتا ہے، اس پر روزگار کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ روزگار تنگ ہو جائے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی، اور شیطان اس پر مسلط ہو کر ہر وقت اس کو گناہ کے خیالات، گناہ کی باتیں، گناہ کے راستے سکھائے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی یاد سے جڑ کر رہنا چاہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا چاہیے۔ ساتویں بات جو سورہ انبیاء میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اس کائنات کے نظام کا اتنی ترتیب پر چلنا کہ آج تک کبھی اس نظام میں کوئی خلل نہیں ہوا، کوئی بے ترتیبی نہیں ہوئی، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی بدنظمی، کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئی۔ سورج نے جس ترتیب پہ نکلنا ہے، جس ترتیب پہ ڈوبنا ہے، وہ پورا سال اس ترتیب پہ چل رہا ہے، اور پوری کائنات کا نظام۔ فرمایا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا الہ اور معبود ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور الہ اور معبود ہوتا، دو معبود اس کائنات کے نظام میں ہوتے تو لفسدتا، تو پھر آسمان و زمین کے نظام میں فساد ہو جاتا۔ تو اس پوری کائنات کا اس خوبصورت انداز میں چلنا، یہ توحید کی بہت بڑی دعوت ہے، اور یہ شرک کی سب سے بڑی تردید اور نفی ہے کہ انسان اللہ کو ایک مان کر توحید کے عقیدے کو قبول کرے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔